ہے یا مفرور نہیں ہے، اس میں صرف شاہ محمود قریشی ہی ایک واحد آپشن ہے جو موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان پر کتنا ٹرسٹ کر کے ان کو کمانڈ سونپتی ہے یا کسی نئی چہرے کو جو ہے وہ قیادت دیتی ہے، اور اس قیادت کو جو ہے وہ پارٹی کس طرح چلا پائیں گے اس صورتحال میں. ٹھیک ہے عادل صاحب، آپ ذرا ساتھ ہی رہیے گا، ہم ریکویسٹ کریں گے. اس وقت عادل سعید عباسی ہم ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں سیشن کورٹ کے باہر سے، ذرا ان سے لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عادل کہیے گا، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، فیصلہ ذرا بتائیے کیا ہے، کیونکہ آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اس کو سن رہے تھے. وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ابھی، ان کے لیے ذرا اس فیصلے کو دہرائیے. دیکھیے، بڑا فیصلہ جس کا انتظار تھا توشہ خانہ کیس کا، اس کا فیصلہ آج ہمایوں دلاور جو جج ہیں ان کی جانب سے سنا دیا گیا ہے. اور یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جھوٹا ڈیکلیریشن جو ہے وہ جمع کروایا گیا چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے، جس پر وہ سزا کے مرتکب ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے وہ دی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال کی سزا اور ساتھ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو 6 ماہ مزید جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کو اس جو حکم جاری ہوا ہے سیشن عدالت کی جانب سے، اس پر تعمیل کا بھی حکم دیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں سیشن عدالت کی جانب سے. اور آئی جی اسلام آباد کو کہا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے، ہر صورت اس پر عمل درآمد کروایا جائے. آج جو ہے عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو بھی طلب کیا ہوا تھا، ان کے وکلا کو بھی طلب کیا گیا تھا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کو دوبارہ سن کر قابل سماعت ہونے کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. آج صبح 3 بجے 3 دفعہ یہ کیس جو ہے وہ کال کیا گیا. 8:30 بجے سب سے پہلے اس کیس کو کال کیا گیا، تاہم جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں نہ وہ خود پیش ہوئے، نہ ان کا کوئی وکلا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. اس کے بعد عدالت نے 1 گھنٹے کا وقفہ کیا اور مزید وقت دیا چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کو. اس کے بعد 9:30 بجے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا گیا. پھر بھی کوئی وکلا جو ہے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اس کے بعد مزید 1 گھنٹہ دیا گیا عدالت کی جانب سے اور انتظار کیا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے کوئی وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، عدالت کی معاونت کریں. اور مینٹینیبلٹی کا جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سیشن عدالت دوبارہ سنے، اس پر دلائل جو ہیں وہ دیے جائیں چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کی جانب سے، تاہم کوئی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا. اس کے بعد مزید 1 گھنٹہ دیا گیا، 10:30 بجے تک کا انتظار کیا گیا. 10:30 بجے دوبارہ کیس کال ہوا. اس کے بعد جو گوہر علی خان ہے چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کے جونیئر وکیل عدالت میں پیش ہوئے. ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ احتساب عدالت میں مصروف ہیں، جس کے باعث وہ سیشن عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، لہذا مزید وقت دیا جائے. جس کے بعد عدالت نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے سماعت میں وقفہ کیا کہ اگر جو خواجہ حارث ہیں وہ 12 بجے تک پیش نہیں ہوتے تو ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر لی جائے گی، فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. 12 بجے دوبارہ کیس جو ہے وہ کال کیا گیا اور جو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور جو عدالت ہے اس سے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا اور یہ کہا کہ 12:30 بجے یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا. اس موقع پر جو امجد پرویز ہے الیکشن کمیشن کے وکیل، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے. ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جو جونیئر وکیل عمران خان جو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے تھے عدالت میں 10:30 بجے، ان کی جانب سے جھوٹا جو غلط بیانی ہے وہ کی گئی ہے اور عدالت کو غلط بیانی کی گئی ہے کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ احتساب عدالت میں مصروف ہیں. ہم نے احتساب عدالت کے عدالتی عملے سے چیک کیا ہے، خواجہ حارث جو ہیں وہاں پر پیش نہیں ہوئے. یہ امجد پرویز الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا، جس کے بعد آج کے دن عادل جو آج کے دن کی جو سماعت تھی یا کارروائی تھی جس کے لیے جو بیرسٹرز ہیں انہیں بلایا جا رہا تھا یا سابق وزیر اعظم کو بلایا گیا تھا، یہ کل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت کی روشنی میں انہیں موقع دیا گیا تھا جس کو انہوں نے خود اویل نہیں کیا، ایسا ہی ہے سادہ الفاظ میں؟ جی بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ سیشن عدالت کو یہ کہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو سن کر دوبارہ جو ہے قابل سماعت پر فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. لہذا گزشتہ روز عدالت نے
इसी बात पर एडजर्न की थी जो कोर्ट है कि आइंदा हफ्ते का रोज जो आज का दिन है उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकला दोनों को तलब किया गया था और अदालत की जानिब से बाकायदा ये कहा गया था कि पहले काबिल समाअत पर दलाइल सुनेंगे, ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनके दलाइल सुनकर उस पर फैसला करेंगे, उसके बाद जो तोशाखाना केस का फैसला है वो सुनाया जाएगा। लिहाजा आज उसी तरह हुआ, 8:30 बजे केस कॉल हुआ, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से 12 बजे तक कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ और ना वो खुद अदालत में पेश हुए। लिहाजा उसके बाद अदालत ने फैसला जो है महफूज किया। हर तरह का हक जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दिया गया, अदालत की जानिब से वेट किया गया। 3 दफ़ा जो है अदालत को मनसूख किया गया, समाअत में वक्फा किया गया, इंतज़ार किया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, लेकिन कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद फैसला जो है महफूज किया गया और 12:30 बजे ये फैसला सुनाया गया। और 3 साल की सज़ा जो है, सबसे ज़्यादा सज़ा इसमें जितनी हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा वो सज़ा सुनाई गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। और अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से तो 6 माह मजीद कैद की सजा भी सुनाई गई है। इसके अलावा IG इस्लामाबाद को इस हुक्म की तामील का भी हुक्म दिया गया है और वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं सेशन अदालत की जानिब से और IG इस्लामाबाद को ये हिदायत दी गई हैं, बाकायदा हुक्म दिया गया है कि वारंट गिरफ्तारी पर अमल जो है वो अमल दरामद पूरा करवाया जाए। जी ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, थोड़ा सांस भी लीजिए, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आपसे लेटेस्ट जो मामलात हैं उनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, 2 टोक है कि कल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो 8 दरख्वास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ मुतफ़र्रिक़, उन पर फैसला जारी किया और सेशन कोर्ट को ये कहा गया कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुने। लेकिन आज के रोज़ जब